ہے کہ دوران نماز 2 یا 3 دفعہ کھجلی کر لی تو اس سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، حدیثوں وغیرہ میں کہیں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ فقہا کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد معمولی نہیں ہوتا ہے۔ میں معمولی کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اولی الامر منکم کی ابھی میں نے تشریحات آپ کو بیان کی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی دور سے اس نمازی کو دیکھے تو یقین کر لے کہ نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے میں موبائل جیب سے نکالوں دوران نماز، نکال کے دونوں ہاتھوں سے اس کو کر کے پھر جیب میں رکھوں، جب تک میں دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں کوئی بھی دیکھے گا کہ یہ نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں جو نماز کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر میں کوئی نماز میں ایسی حرکت کروں جو نماز کی اصلاح وغیرہ کی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ یقین نہ کرے کہ نماز میں نہیں، بلکہ شبہ شاید ہو شاید نہیں، جیسے ہاتھ یوں نکالا موبائل، ایک ہاتھ سے بند کر رہے ہوتے ہیں، بعد وقت رنگ ٹون بن جاتی ہے، بند کر کے اسے رکھ لیا، اب دور سے دیکھنے والا شبہ میں رہے گا نماز میں ہے کہ نہیں، اسے عمل قلیل کہتے ہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر یہ صحیح ضرورت کے تحت ہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگی، ورنہ تھوڑی سی کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ اب فقہا نے فرمایا کہ اگر ایک رکن میں جیسے قیام ہے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کوئی کھجا لیتا ہے یا 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، اور جب عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے مطلب ہم اس پر فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کالج کے، اسکول کے، آپ ان کو دیکھیں ایک ایک رکن میں 10 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ادب نہ سکھائیں، ان کو ادب سکھایا جائے گا۔ میں نے امام حضرات کو دیکھا ہے وہ 3 4 بار ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خصوصاً جب تراویح پڑھا رہا ہو، حافظ شروع کی تراویح 1.25 سپارہ پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک ایک رکعت کے اندر لمبا سپارہ ہوتا ہے، بیچارے کو کھجلی ہو، تھوڑا سا اس نے کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر تھوڑا سا کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر کھجا لیا، تو کون اس کو دیکھ کے یہ کہے گا یہ عمل کثیر ہے؟ تو لہٰذا فقہا نے ضرور لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ لکھا کہ جب ہم اس پہ فساد کا حکم دیں گے تو لوگ ڈریں گے اور بڑے ادب سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب ماحول بدل گیا ہے، اب جو ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں، مطلب بچے بال یوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پہ مسلسل نمازوں کے فساد کا حکم دیں صرف ایک ذاتی رائے کی وجہ سے تو نقصان کا بہت اندیشہ ہے، اور ہزاروں مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا۔ اور یہ فقہا کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ ایک اجتہاداً کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ معاشرے میں مطلب اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو اپنی رائے کو واپس لے کے نرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعینی بہار شریعت میں بالکل لکھا ہے، اور میں خود اس پر عامل ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں بڑی احتیاط سے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کھجانا چاہیے، لیکن کیا اس پر فساد نماز کا حکم ہوگا؟ یہ مطلب یہ آج کل اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، تو مسئلہ یہ بیان کریں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا لیا تھا تو کیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کو مایوس کرنے کے بجائے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے، یہ میں ایسی کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ تو اس قسم کے مسائل میں جو اجتہاداً بیان کیے گئے، اور اس کی اصل وہی ہے کہ کیا عمل کثیر بنتا ہے یا نہیں، اور عمل کثیر کی آپ تعریف دیکھ لیں، اس کی روشنی میں تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے لوگوں کو، اگر ادب سکھائیں، ماحول بنائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت دیں، تاکہ ایک آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اتنا خوف ہو، ایسا اس کا دل حاضر ہو کہ حرکتیں نہ کرے۔ لیکن اگر ہم تمام کوئی لوازمات نہ کریں، کوئی اہتمام نہ کریں، اس کو ان کو پروٹیکشن نہ بتائیں، ان کو ہم احتیاط نہ بتائیں، ہم ان کو اللہ کی معرفت نہ دیں، اور صرف یہ حکم بیان کر دیں، تو یہ عمل کثیر کیسے بنے گا 3 دفعہ کھجانے سے؟ یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی۔ تو بہرحال احتیاط کریں، ادب کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن ہم اس پر فساد کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں دیں گے۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے بچے نے کویسچن کیا کہ قضاء عمری کا حساب کس عمر سے کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو فتویٰ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ فتوے کا مطلب شرعی حکم یہ ہے، اس پہ آپ کر لیں ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے تقویٰ یعنی احتیاط اس میں ہے، وہ بھی شرعی حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ محتاط مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قضاء عمری کا حساب کرنے کے لیے فتویٰ تو اس پر ہے کہ مرد ہو یا عورت تو 15 سال سے اپنا حساب کرے، کیونکہ 15 سال کے بعد انسان عموماً بالغ ہو جاتا ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ بچیاں 9 سال سے حساب کریں اور مرد 12 سال سے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر فتوے پہ عمل کرنا چاہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہیں، اب 15 سال کے بعد سے کر سکتے ہیں۔ اسی سے متصل بیچ میں ایک روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے وصیت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ جو کہلاتی ہے وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، تو یہ سرکار نے خود بھی پڑھی ہے، ثابت ہے جیسے نچلی روایت میں آ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی بیان فرمائی ہے۔ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، تو سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہو گیا اور اب مکروہ وقت شروع ہوا ہے،
جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 منٹ تک رہتا ہے ہمارے یہاں کے حساب سے. 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت نماز اشراق ہے، اور 20 منٹ کے اندر سورج اتنا حدت والا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ نگاہ جمنا مشکل ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ میں اتنی شدت نہیں آتی ہے لیکن تھوڑی تیزی آ جاتی ہے. پھر جب اور زیادہ تیزی آ جائے کہ اب آپ کی نگاہیں سورج پہ بالکل نہیں جم سکتی ہوں تو سمجھ لیں اب چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو یہ دونوں کے فرق کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی دونوں کے وقت کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 20 منٹ مغرب گزر جانے کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج میں بھی نرمی ہے، اور جب سورج میں بہت زیادہ سختی اور گرمی آ جاتی ہے کہ اب آپ کی نگاہ نہیں جمتی تو اب چاشت کے وقت شروع ہوتا ہے. لیکن انجام کے سلسلے میں، اینڈ کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں کہ جیسے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق اور چاشت دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہے. کہ جب ہم کہیں سفر کا ارادہ رکھیں اور شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو باہر نکلتے ہی پھر کون سی نماز پڑھیں گے؟ قصر نماز پڑھیں گے یعنی آدھی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے یا پوری؟ دیکھیں اگر تو آپ کا شہر کی حدود سے آپ باہر نکل گئے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا مستقل ارادہ ہو، لگاتار بیچ میں کہیں رکنے کا ارادہ نہ ہو، تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو گئے، اور شرعی مسافر ہو گئے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے. اور یہ قصر 4 فرضوں میں ہوتی ہے، بس ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض 2 کر کے پڑھیں گے. باقی تمام سنن، نوافل اور دیگر نمازوں کے فرائض جیسے فجر کے 2 ہیں، مغرب کے 3، وہ پورے ہی پڑھے جائیں گے. اگر ٹائم ہے تو پھر سنن نوافل پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو مسافر راستے میں سنن نوافل وغیرہ چھوڑ سکتا ہے. دوسرے میں نے کویشچن کیا کہ کسی خاتون کا بچہ پیٹ میں 3 ماہ کا تھا تو فوت ہو گیا، تو وہ پیٹ کی صفائی وغیرہ کی گئی اور اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو گئی. جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ابھی صحیح صفائی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کی صفائی رحم کی گئی تو مکمل طور پہ صاف ہوا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی صفائی سے دوسری صفائی کے درمیان نماز وغیرہ نکلی یا بلیڈنگ ہوئی تو اس کا کیا، بلیڈنگ کا کیا حکم ہوگا اور نماز وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اگر وہ لگاتار آتا رہے تو عورت نماز روزے وغیرہ سے دور رہے گی. ہاں اگر 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آ کر بند ہو گیا تو پھر عورت پہ لازم ہے کہ غسل وغیرہ کر کے نماز اسٹارٹ کرے، وہ نفاس ہے. لیکن اگر بچہ بنا ہی نہیں، یعنی اس میں روح ہی نہیں آئی، 3 مہینے کا بچہ تھا صرف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تو زندگی نہیں تھی. اب اگر بلیڈنگ ہوگی بھی تو یہ نفاس نہیں کہلائے گا. اور بچہ اگر فوت ہو گیا تو پھر یاد رکھیں کہ اب جو بلیڈنگ ہوئی تھی اس کا حکم حیض کا تھا. اگر پچھلے والے حیض اور اس حیض کے اندر کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہو تو یہ حیض ہے. جیسے اب یہاں تو 3 مہینے کا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں فوت ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو درمیان میں بلیڈنگ ہوئی یہ حیض تھا. اور اس میں اگر وہ عادت ہے ان کی مثال کے طور پہ 5 دن حیض آتا ہے اور یہ بلیڈنگ آگے بڑھ گئی، 10 روز سے آگے نکل گئی، تو 5 دن حیض، باقی بیماری کا خون تھا، 5 دن نماز نہیں پڑھنی تھی، باقی دن ان کو پڑھنی تھی. اگر نہیں پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کیونکہ مسئلہ کیوں نہیں سیکھا، اور ان نمازوں کی قضا ہوگی، یعنی 5 دن سے آگے، یعنی جو مخصوص دن ہوتے ہیں عورت کی عادت کے اس میں معاف ہوگا، باقی کے اندر ہوگا. اور اگر فرض کر لیں کہ پورے 10 دن ان کی کوئی عادت مخصوص نہیں ہے، 10 دن تک حیض چلتا رہا یا 10 دن یہ عادت ہے، تو پھر 10 دن تک معاف، اور اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، ان کو نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے تھی. بھائی نے پوچھا کہ مسجد میں اذان کہاں دینی چاہیے، یعنی جمعے کی غالباً یہ دوسری اذان کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں دینی چاہیے. تو دیکھیں سنت یہ ہے کہ ممبر کے سامنے لیکن مسجد سے باہر. ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں حضرت بلال جیسے اذان دے رہے ہیں تو مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے لیکن ممبر کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے، تو یہ ہونا چاہیے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ باہر مسجد کے باہر نہیں ہوتا، مسجد کے اندر دیتے ہیں، اگرچہ ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، تو اس کو خلاف سنت قرار دیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر اس طرح اذان رائج ہو جائے تو مطلب روکنے کی کوشش کریں. لیکن اگر باز نہیں آتے، جیسے کمیٹی باز نہیں آتی، لوگ نہیں مانتے، بلکہ بعض آئمہ خود اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں کہ سامنے کھڑے ہو کر اذان دے دیں، تو وہاں لڑائی جھگڑا پیدا نہ کیا جائے. اور ایسے امام کے پیچھے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور چلے جائیں، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں. بلکہ آپ اس پر اگر چاہیں تو فتویٰ کوئی لے کر ان کو پیش کریں کہ جی دیکھیں شرعی حکم تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو. تو اس میں بڑی تفصیل ہے جو یہ پروگرام کا مختصر وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کس مصلحت کی بنا پر حضرت بلال باہر اذان دیتے تھے، مسجد کے اندر کیوں نہیں دیتے تھے، اور اب اگر مسجد کے اندر دیں تو کیا یہ خرابی پیدا ہوگی. اس پہ ایک تفصیلی کلام ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے اکابرین نے یہی لکھا ہے، مسجد میں اذان دینا
مکروہ ہوتا ہے، باہر دینی چاہیے۔ اور لیکن کہیں اگر رائج ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کو محبت سے ختم کرنے کی کوشش کریں، پاسبل ہو تو باہر کوئی حجرہ وغیرہ ایسا روم بنائیں جس میں مؤذن صاحب اذان دیں، اگر نہ ہو سکے تو پھر جھگڑا پھڈا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو دیر سے آ کے شامل ہوا امام صاحب کے ساتھ کوئی نمازی، پھر امام کو سجدہ سہو لاحق ہوا، آخر میں وہ سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں گے، تو یہ جو دیر سے شامل ہوا یہ بھی سلام پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا؟ تو پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سلام پھیرے، کیونکہ یہ نماز سے باہر نکلنے کا سلام نہیں ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریق ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور 2 سجدے فرمائے۔ امام شافعی اسی لیے فرماتے ہیں کہ سلام نہیں پھیرا جائے گا، سجدے کیے جائیں گے، کیونکہ سلام سے تو انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے تو گویا کہ یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے، خلاف عقل مسئلہ ہے، لیکن چونکہ نبی کریم نے ایسے ہی کیا کہ سلام پھیر کر پھر 2 سجدہ سہو کیے، اس کا مطلب ہے یہ سلام نماز سے باہر نہیں کرے گا، اس لیے مسبوق بھی ساتھ سلام پھیر کر اور سجدہ سہو کرے اور نماز کو اپنے کنٹینیو رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ کیا وہ نائب بنا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو ان کو مصلی چھوڑ دینا واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ کیا وہ بے وضو کھڑے رہیں گے اور انہیں اپنے پھر خلیفہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام کے پیچھے وہ لوگ نماز ادا کریں کہ جن کو ان مسائل کا علم ہو۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ امام صاحب جیسے ناک پہ ہاتھ رکھیں، ایک سائڈ پر ہٹ جائیں اور اشارہ کریں پیچھے والے کو، اور پیچھے والا 2 بڑے قدم اٹھا کر وہاں پہنچ جائے، کیونکہ فقہ حنفی میں 3 قدم لگاتار اٹھانا یہ عمل کثیر کہلاتا ہے اور فساد نماز کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ تھوڑے سے بڑے 2 قدم اٹھا کر وہ مصلی پر آ جائے اور جہاں سے امام نے چھوڑا ہے پھر وہاں سے وہ نماز کو کنٹینیو کرے، اور امام صاحب پھر اگر سامنے حجرے جیسے بعض اوقات محراب میں دروازہ ہوتا ہے وہاں سے نکل جائیں، اور یا پھر سائیڈ میں جا کر وہ پھر پیچھے نکل جائیں، وہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے، کھڑے نہ رہے اور معذاللہ نماز پڑھانا تو بالکل ہی جائز نہیں ہوگا، بلکہ خدا نہ خواستہ کوئی مثلا ایک عام بچہ تھا، وہ امام بن گیا اور اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں ہٹوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس نے بے وضو ہی نماز پڑھا دی، تو معذاللہ ثم معذاللہ اگر نماز کو حقیر سمجھ کے کہ اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے، یا حلال سمجھ کر کہ بغیر وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے، حرام نہیں ہے، ایسا کیا تو پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں بلکہ صرف خوف کی وجہ سے حرام سمجھ کے کیا تو بہرحال گناہگار ہوگا، سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور یقینی سی بات ہے کہ بے وضو شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سب کی نمازوں کی بربادی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام حضرات کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو یہ مسائل بتائیں، یا کم از کم جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جیسے مؤذن صاحب خاص طور پر، یا کوئی ایک آدھ کمیٹی کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے اور ان کو امامت کے مسائل آنے چاہیے کہ اگر امام ہٹ جائے تو پھر ہم کس طریقے سے نماز کو کنٹینیو کریں گے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، سری نماز میں کیسے ہم کنٹینیو کریں گے، جہری نماز میں کیسے کریں گے، یہ سب ان کو سیکھنا ہوگا۔ مقتدی اتحیات پڑھ رہا تھا کہ امام نے سجدہ سہو کے لیے مطلب وہ سجدے میں چلا گیا، سلام پھیرا سجدے میں چلا گیا، تو کیا مقتدی تشہد چھوڑ دے یا پڑھتا رہے اور امام سجدے میں چاہے چلا جائے؟ دیکھیں تشہد مکمل کرنی ہوگی، مکمل اتحیات پڑھے اور پھر سلام پھیر کر امام کے پیچھے جائے، کیونکہ امام کی متابعت بھی واجب ہے اور اتحیات کا ختم کرنا بھی واجب ہے، یعنی اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، تو اب وہ فوراً وہ پہلے اتحیات پوری کرے پھر سلام کر کے امام کے ساتھ شامل ہو، چاہے اس میں امام ایک سجدہ کر کے اٹھ چکا ہو، یہ جلدی سے ایک سجدہ کرے اور پھر دوسرا سجدہ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے اور کوئی ذرہ وغیرہ آیا تو تھوک دیا ادھر ادھر، اور پھر اچانک یاد آیا کہ ہم پہ تو سجدہ سہو لازم تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سجدہ سہو واجب ہے اور آپ بھول گئے سجدہ سہو کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا تو فوراً آپ سجدہ سہو کریں، یہ سجدہ سہو اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لیں، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاف سو گئے، تو پھر یہ ایسے فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں کہ اب وہ آپ کا سجدہ سہو کرنا اس سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو
کہ آپ سجدہ صحف کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے، فوراً کر لیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا، تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہا تھا سجدہ صاحب، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ صاحب کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ رکوع کے اندر یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا کوئی سجدہ باقی تھا تو رکوع سے ہی ایک دم سجدے میں چلے گئے تاکہ پچھلی وہ رکعت کا سجدہ کر لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ چلے گئے پھر کھڑے ہوں اور پھر جو ہے وہ رکوع کریں دوبارہ، پھر اپنی اس رکعت کے 2 سجدے کریں، یہ طریقہ بھی ہے، لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھتے، آخر کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیتے، ایک وہ پہلی رکعت والا اور یہ ابھی والے 2، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرتے، یہ بیسٹ تھا، لیکن چلیں اس طرح بھی کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ ایک بہن نے پوچھا کہ سر سے اونچا جوڑا بنا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر کے ساتھ ملا کے بنائیں، چٹیا میں نماز پڑھیں، اونچے جوڑے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، نہ یہ کہ جو عورتیں جوڑا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے، انہیں بنا کر پھر اس پہ ایک چادر سے چڑھائیں گے، پھر اونٹ کا کوہان بھی کر کے بتائیں گے اور ایسا ثابت کریں گے جیسے یہ بہت بڑا اس زمانے کا مفتی اعظم ابو حنیفہ ہے جس نے بڑا نقطہ نکالا ہے، علماء کو پتہ نہیں چلا، یہ سو کر اٹھا تو سارا دین اس پر منکشف ہو چکا تھا، اور ہماری جاہل عوام جو علماء کو نہیں سنے گی وہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہ کر اس قسم کے جہلاء کی چیزوں سے نتیجے اخذ کر کے کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنیں پہ سختی کر رہے ہیں اور حرام اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو دین سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے کام کا حق دیا ہے، ہر جاہل کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دے دیا کہ وہ جا کر دین کے بارے میں کچھ بھی کرے۔ اچھا یہ بعض جاہل قسم کے لوگ ضمناً ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ علماء خود دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں آپ ہیں تو اپنی ٹھیکیداری ثابت کر دو، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ بالکل دین کے کام کا ٹھیکہ علماء اور مفتیان کرام کو ہی دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو صاحب علم ہیں، چاہے وہ مفتی اور عالم نہ ہوں لیکن صاحب علم ہے، ان کو دیا گیا، جاہل کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ آپ بھی دلیل لے آئیں، پہلے آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک تلاش ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، اس کی وضاحت اور تشریح کے بعد وہ دلیل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم سے لے لیجیے گا۔ پہلا کوشچن یہ تھا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے میں دیر سے پہنچا اور اذان شروع ہو چکی ہے تو وہ جمعے کی سنن پڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیں اذان سے مراد اگر پہلی اذان ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے بعد تو بہت ٹائم ہوتا ہے، پڑھے گا، اور اگر دوسری اذان ہے تو پھر وہ نہ پڑھے، کیونکہ ہمارے ہاں دوسری اذان کے بعد پھر متصلاً خطبہ ہوتا ہے تو وہ خطبہ آرام سے سنے، اور بعد میں یہ سنت قبلیہ جو ہے وہ بعد میں ادا کرے، اور ترتیب یوں رکھے کہ پہلے جمعے کے فرض ہوں گے، پھر اس کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت پڑھ کر اس کی پھر پہلے والی 4 پڑھ دیں تاکہ بعد والی ترتیب اپنی جگہ قائم رہے۔ اور اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ دوسری کوئی نماز ہو اس میں اگر اذان کے وقت انسان پہنچے تو کیا سنت ادا کرے گا کہ نہیں؟ تو بالکل ادا کرے گا کیونکہ بہت ٹائم ہوتا ہے، اور اگر فرض کر لیں کہ ان کی مراد اذان سے اقامت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی اور انسان اقامت کو اذان ہی لکھ دیتا ہے، بلکہ حدیثوں میں بھی دوسری اذان اقامت کو بعض اوقات کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ اقامت مراد لے رہے ہوں، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، تو پھر دونوں سوالات کا جواب یہ ہوگا کہ اچھی طرح یاد رکھیں، صرف سنت فجر کا حکم یہ ہے کہ اگر اقامت ہو رہی ہو تو آپ سنت فجر پہلے ادا کریں گے، حتیٰ کہ اگر آپ کو گمان ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں تو پھر آپ کو سنن علیحدہ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ سنت فجر کی تلقین بہت زیادہ ہے حدیث میں، اس لیے بعض نے اس کو قریب واجب کہا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں سنن، اس لیے ان کی رعایت کریں گے۔ باقی یاد رکھیں کسی بھی نماز کی، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اگر ان کی اقامت شروع ہو جائے تو پھر سنن ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے، فوراً آپ شامل ہوں، بعد میں سنن کو ادا کریں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز کے لیے اقامت ضروری ہے، اور اگر اقامت نہ کہی جائے تو کیا جماعت نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو ہمارے ریگولر 5 نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان بھی اور اقامت بھی دونوں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کو کرنا چاہیے، اگر ان کے ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور سنت مؤکدہ کے ترک سے ثواب میں کمی تو آتی ہے، لیکن عبادت ایسا نہیں ہے کہ شروع ہی نہیں ہوتی یا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے شرط میں اور فرض میں، کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی،
فرض نہ پایا جائے، نماز تو شروع ہو گئی لیکن فرض چونکہ درمیان میں ہوتا ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور سنت موقدہ کا حکم یہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر نماز شروع بھی ہو جاتی ہے، نماز مکمل بھی ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو آپ جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ اقامت اگر نہیں کہی تو سنت موقدہ کا ترک ہوا، برا کیا، لیکن آپ کی جماعت پر کوئی فرق نہیں ہے، جماعت بالکل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص بالکل آخر میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے، امام صاحب التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ اکبر کہتا ہے اور بیٹھتا ہے اور امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، تو اس کو جماعت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ شرعی مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے سے آتا ہے، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہتا ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، اور پھر فوراً اللہ اکبر کہہ کر یہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد ایک لمحہ امام کے ساتھ اس کی قاعدہ آخرہ میں ملاقات ہو جاتی ہے، ایک رکن قاعدہ آخرہ میں اس کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی امام سے میل جول ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، تو اس کو جماعت کا ثواب بھی مل گیا اور اس کی یہ نماز ہو گئی۔ اب امام نے سلام پھیرا تو یہ تشہد پڑھ کر پھر کھڑا ہوگا اور ثنا سے شروع کرے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ، 2 رکعتوں میں الحمد اور سورت ملائے گا، اگلی 2 رکعتوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اپنی نماز مکمل کر لے گا، جیسے مسبوق نماز 4 رکعتی نماز کو مکمل کرتا ہے۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اللہ اکبر بولا کھڑے ہو کے، اور جیسے ہی بیٹھنے لگا تھا تو اس کے بیٹھنے سے پہلے امام نے السلام کہہ دیا۔ دونوں سلاموں میں سے پہلے سلام کی میم ختم ہوگی، امام کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو مثال کے طور پہ یہ ابھی بیٹھا ہی نہیں تھا کہ امام نے السلام کہہ دیا، اس کے بعد یہ بیٹھا، تو اب دیکھیں اس امام کی اس مقتدی کے ساتھ ایک رکن میں ایک لمحے کے لیے بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ تو اس کا امام بنا ہی نہیں، اس کو تو جماعت میں ایک رکن بھی امام کے ساتھ نہیں ملا، تو پھر یہ جماعت میں شامل ہونے والا بندہ نہیں سمجھا جائے گا، اس کی جماعت اس کو نہیں ملی کیونکہ اس نے امام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی ایک رکن کے اندر ملاقات نہیں کی ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اس کو جماعت نہیں ملی اور اس کی نماز بھی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تکبیر کہتے وقت نیت یہ کی تھی کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب تک یہ امام کو جوائن کرتا امام صاحب اپنی نماز سے باہر ہو چکے تھے، تو اس نے چونکہ امام کی اقتدا کی نیت کی تھی تو نماز بھی اب شروع نہیں ہوئی۔ اب اس پر لازم ہے کہ اس نیت کو ختم کرے، توڑے نماز کو، اور نئے سرے سے تنہا نماز پڑھنے کی نیت سے نماز شروع کرے اور نماز مکمل کر لے۔ تو اگر امام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے قاعدہ آخرہ میں ملاقات ہو جائے تو جماعت بھی مل گئی، بقیہ نماز وہ مکمل کر لے، اور امام کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے امام صاحب پہلے سلام کو مکمل کر لیتے ہیں، تو اب اس کو جماعت بھی نہیں ملی، یہ بیٹھا بھی نہیں ہے اور امام صاحب سلام مکمل کر لیتے ہیں، اس کو جماعت بھی نہیں ملی، اس کی نماز بھی شروع نہیں ہوئی، نئے سرے سے اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں یہ صورتوں کی ترتیب کا حکم جو ہے نا وہ شفعہ کے اندر ہوتا ہے۔ شفعہ کا مطلب 2 رکعتیں، پہلی اور دوسری میں ترتیب قائم رکھیں گے، تیسری چوتھی میں الگ ترتیب ہے، وہ چاہے ان سے پہلے والی آپ پڑھ لیں ان کے اندر یا یہی والی دہرا لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلی اور دوسری اسی طرح تیسری اور چوتھی ان میں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، ایک صاحب نے اس بھی سوال ان باکس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اب 60-65 سال کی عمر ہے میری، میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی اس میں کبھی ترتیب میرے ذہن میں نہیں رہی کہ قرآن کی کون سی صورت پہلے ہے اور کون سی بعد میں، تو میری ان نمازوں کا کیا ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، یا کس طرح کیا دہرائی جائیں گی، یہ بھی ایک سوال تھا۔ جی ہاں، دیکھیں اب اس میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ضرور غلطی ترتیب سے پڑھا ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری کے ساری بھی ترتیب پڑھی ہوں گی، تو لہٰذا جب اس طرح شک و شبہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں احتیاطاً توبہ ہوتی ہے، اعادہ نماز وغیرہ یا اور کوئی گناہ کا ہم حکم ان پہ نہیں لگا سکتے، تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں۔ ٹھیک۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ قبرستان میں کھانا پینا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء نے سخت منع کیا ہے، اس کو سخت مکروہ لکھا ہے، کیونکہ وہ مقام عبرت کا مقام ہے، وہاں جا کر انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے، آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا اپنا دنیا کے اندر مشغولیت کو بڑھایا ہوا ہے، اچانک اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں کیسے پھر ان تمام چیزوں کو سمیٹوں گا اور کیسے حساب و کتاب دوں گا، اور جو میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں توبہ نہیں کر رہا ہوں تو کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے جواب دوں گا۔ یہ عبرت حاصل ہوگی تو انسان نصیحت حاصل کرے گا اور پھر آخرت کی طرف مائل ہوگا، گناہ چھوڑے گا، توبہ کی طرف آئے گا، نیک اعمال پر استقامت حاصل ہوگی۔ جبکہ یہ کھانا پینا اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم غافل ہیں، وہاں پہ کوئی خوف نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، کوئی اللہ کے عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے، کھا رہے پی رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے سختی سے منع کیا کہ قبرستان میں کچھ کھایا پیا نہ جائے۔ کوئی لیکن کھا رہا پی رہا ہو تو لڑائی جھگڑا نہ کرے، پیار محبت سے لیکن اس کو ضرور سمجھایا جائے۔
یہ بھائی نے فرمایا کہ لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر ان کے ظاہری کوئی نجاست نہیں لگی تو بالکل آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا تھا اس میں مشرکین کے کپڑے بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے برتن آتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برتن دھونے کا حکم نہیں دیا، بعض روایت میں دھونے کا حکم بھی دیا۔ تو یہ دونوں روایات موجود ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظاہری نجاست نہیں تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتن اور کپڑے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ہاں اگر کسی کا دل نہیں مان رہا تو وہ احتیاطاً دھونا چاہے دھو لے، ورنہ بغیر دھوئے بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے یا پہنیں گے استعمال کریں گے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کل مسجدوں میں لوگ بغیر کسی ترتیب کے اذانیں دے رہے ہیں، ترتیب سے مراد کوئی نہیں دیکھتے کون اذان دے رہا ہے کون نہیں، انہوں نے کہا کہ داڑھی والا بھی دے سکتا ہے بغیر داڑھی والا بھی دے سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر مؤذن مقرر ہے تو وہ مؤذن ہی دے گا، اور مؤذن باشرع ہونا چاہیے، اسے نماز کے اوقات کا پتہ ہو، احساس ذمہ داری ہو، اسی کو اذان پر مقرر کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر مقرر نہیں ہوتے، جیسے اسٹیشن کی مسجد ہیں یا کوئی علاقے کی سنسان سی مسجد ہے، اس میں باقاعدہ کوئی مؤذن مقرر نہیں کہ سیلری نہیں دے سکتے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آتا ہے وہ چاہتا ہے اذان دے دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہرحال ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، حالت جنابت میں نہ ہو، اور جتنا باشرع اور باعمل ہو اتنا بیسٹ ہے۔ داڑھی والا ہو بہت ہی اچھا ہے، اگر لیکن کوئی نہیں ہے تو بغیر داڑھی والا بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن جہاں داڑھی والے موجود ہوں، جہاں مؤذن مقرر ہوں، وہاں پر کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دینا جو اعلانیہ طور پہ کسی بھی جہت سے گناہ کرتا ہو، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پر اگر وہ اذان دے گا تو یہ اذان واجب العیادہ کہلاتی ہے، یعنی اس کو دوبارہ دینا لازم ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ہے فجر میں اٹھا لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے چاروں نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے چاروں پڑھ دیتا ہے، اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا۔ نہیں، بالکل یہ غلط کہا۔ دیکھیں کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ کل کا میرا احکام شرع سن لیں، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے، اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان بنائے ہیں، اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس کو کیا کیا پرابلم ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کہ اس کی کیا ہوگی، اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو، عبادات کو اختیار کرو، یعنی ان آزمائشوں سے لڑو، نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو، اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص گرمی میں روزے آئے، وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو، میں سردی میں رکھ لوں گا، دن چھوٹے ہیں، اور جب منع کرے تو کہے یار قضا کر تو لیا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے، یہ نہیں چلے گا۔ ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس کو کچھ برا نہ کہو، یا نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو یہ بھی شخص شدید گناہ گار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی پہ سجدہ سہو واجب ہو اور اس کو آخر میں یاد نہ رہے، نماز ختم کر لے، تو جب تک وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے مجلس تبدیل ہونا کہلائے، اس تب وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ مجلس تبدیل ہونا کب کہلائے گا؟ جیسے نماز ختم کر کے وہ کسی سے باتیں کرنے لگے، کھانا کھا لے، اٹھ کے چل پڑے، نیچے لیٹ جائے، سو جائے، تو یہ کہیں گے کہ مجلس بدل گئی اور اب جو ہے اس کا گویا کہ سابقہ نماز سے سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو نماز واجب العیادہ ہوگی، اسے بعد میں ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ نماز ختم کرنے کے بعد ذکر الہی کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا جسم پہ کہیں ہاتھ رکھے کوئی دم وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ فصل بالاجنبی نہیں کہلاتا، یعنی اس شخص کا ابھی سابقہ نماز سے رابطہ یا تعلق منقطع نہیں ہوا، جیسی یاد آئے فوراً سجدہ سہو کر لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ جی ظہر کی 4 سنت میں اگر ہم دوسری رکعت میں ہی ہیں اور جماعت کھڑی ہوگی ظہر کی، تو اب سنت کمپلیٹ کریں یا جماعت میں جائیں؟ جی اگر سنت موقعہ سٹارٹ کر لی ہے تو پہلے اس کو تمام کریں گے، پھر جماعت میں شامل ہوں گے۔ اگر سنت فجر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور گمان یہ ہے کہ امام صاحب سلام ہی پھیر دیں گے تو پھر سنت چھوڑ کے اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد سنن نہیں ہے۔ لیکن اس میں تو اگر ظہر ہے جیسے، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر فرض ادا کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ ہو جائے تو بہرحال پھر اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔
بچی نے پوچھا کہ اگر ہماری کچھ نمازیں قضا ہو جائیں تو کیسے ان کو ادا کریں؟ دیکھیں ویسے ادا کرتے ہیں جیسے عام ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، بس قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے۔ چنانچہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض اگر رہ گئے تھے وہ ادا کرنے ہوں گے، اور عشاء کے وتر یہ واجب ہوتے ہیں، ان کی قضا ہوتی ہے، آپ یہ قضا کریں گی۔ بس قضا کرتے ہوئے نیت یہ کر لیں گے کہ جو میری آخری فجر نکلی، یا پہلے کی نیت کر لیں جو سب سے پہلی فجر نکلی میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں، آپ کر لیں۔ یہ ظہر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، گھر میں اپنے آرام سے ایک وقت میں آپ پوری 5 نمازیں بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن پہلے آپ حساب کتاب کر لیں کہ کتنی زندگی کی نمازیں میری نکلی ہوں گی، فجر کتنی نکلی ہوں گی۔ لازم بات ایک اور تعداد تو نہیں پتہ چلے گی، لیکن دل جس پر جم جائے کہ ہاں 100 نکلی ہوں گی، 200 نکلی ہوں گی، بس آپ لکھ لیں فجر 200 ہیں، پہلے اس کو ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بارے میں اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، غور و فکر کریں، جہاں دل گواہی دے کہ اتنی ظہر کی ہوں گی اس کو لکھ لیں، پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ نمازوں کو ادا کرتی چلی جائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد اپنی سابقہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بہن بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور فجر کے فرض پڑھیں گے، فرض سجدہ یا کوئی واجب سجدہ منع نہیں ہوتا، لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ سب کے سامنے نہ کریں بلکہ چھپ کر کمرے کے اندر اپنا اندر پڑھیں، کیونکہ قضا نماز ادا کرنا اگر کوئی اس پر مطلع ہوتا ہے تو چونکہ قضا کرنا نماز کا گناہ تھا اور گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہوتا ہے، تو اس سے گناہ گار ہوں گے، تو چھپ کے ادا کرنا چاہیں تو کریں، اس وقت میں قضا نماز منع نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دل ہی دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح غفلتیں، اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے، تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی، تو پھر فقہاء نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہاء اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ کیا جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں بات بیان کی گئی، بلکہ یہ اکابری نے تو یہ بیان کیا کہ وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جیسے کوئی گیا شخص اور وہاں دفن ہو گیا تو کیا وہ بھی جنت پہ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض جو اہل کشف تھے انہوں نے یہ دیکھا، اہل کشف کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس طرح کا الٹا سیدھا آدمی وہاں دفن ہو گیا، اس کی لاش کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ یہ اہل کشف کا معاملہ، میں کوئی حدیث یا قرآن کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا، اللہ نے ان پہ انکشاف فرمایا۔ تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات اور شہادت کے ساتھ وفات طلب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن یہ دوسری بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اگر تو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے یا دکھن کی وجہ سے نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اچھا تو بس وہ تو اگر ایک قطرہ بھی اگر نکل آیا تو وضو توڑ دے گا، اتنی مقدار ہے۔ ہاں اگر آنکھوں کے اندر رہا، باہر نہیں نکلا، گیلا پن بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ چاہے ویسے آنسو نکل آئے مرچوں کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بہن نے کویسچن کیا کہ یہ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں، دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں۔
تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ ایک قرآن کے برابر ہے، یہ ایک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ مجھے دوسرے شہر میں جاب ملی ہے، ابھی پرماننٹ نہیں ہوا، لہٰذا میں جاتا ہوں 1 ہفتے جاب کر کے واپس آ جاتا ہوں، اور 92 کلومیٹرز دور، اس سے زیادہ دور ہے وہ، تو نماز قصر پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیں جب آپ ابھی پرماننٹ بھی ہو جائیں گے نا، تب بھی اگر آپ چلے پہلے اس کا لے لیں، مثال کے طور پہ 5 دن آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ ہاں اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری پڑھیں گے، اور اکیلے پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ وہاں پرماننٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جاب آپ کی پرماننٹ ہوئی ہے، آپ نے وہاں مستقل رہائش کا اگر ارادہ نہیں کیا۔ عصر و مغرب کے درمیان کیا کھانا منع ہوتا ہے؟ بعض لوگ نہیں کھاتے۔ دیکھیں منع تو نہیں ہے، بعض اکابرین ایسے تھے کہ وہ اس آخری ٹائم کے اندر مثل روزہ دار کے رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی وجوبی طور پہ حکم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ عصر کے بعد بالکل کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرا، اس میں لفظ سلام کہا، لیکن جب دوسری طرف پھیرا تو لفظ سلام نہیں کہا، صرف چہرہ پھیر لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نماز ہو گئی، پہلے ہی سلام سے جب السلام کہتا ہے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ واجب ہوتا ہے، اور ادھر بھی واجب ہے کہنا، لیکن جب ہم دوسرا سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نماز سے گویا کہ باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت کریمہ ہوتی ہے کہ سرکار نے دونوں جانب سلام پھیرا تو گویا کہ نماز ہو جائے گی ان کی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ باتیں کی ہوں چاہے کچھ بھی، نماز بہرحال ان کی ہو گئی ہے۔ کیا صبح کی اذان کے بعد صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اذان بھی دور کی بات، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے، کیونکہ اذان تو تھوڑی بعد ہوتی ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر اور پھر طلوع آفتاب تک صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد فرض ہے، کوئی نفل سجدہ نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے تو نہیں پڑھ سکتے آپ چاہے کتنا ہی ٹائم باقی ہو۔ ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سے منع کیا، اور قضا یا تو فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے، لیکن وہ پبلک کے سامنے نہیں پڑھیں گے، وہ جیسے آپ گھر میں پڑھیں اور پھر مسجد میں جا کر آپ سنن پڑھ کے اور فرائض وغیرہ ادا کر لیں۔ اور باقی جو ذکر الہی وغیرہ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار الہیاں ہیں، وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنا منع ہے، نفل سجدے کو سرکار نے منع فرمایا۔ ہاف لیو جو شرٹس ہوتی ہیں انہیں پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ یہ یونیفارم ہو، جیسے بچے اسکول کے یونیفارم ہے، ہماری نیوی کا یونیفارم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں شرعی لحاظ سے، کیونکہ یہ مرد کے جو ہاتھ ہے یہ کوئی ستر میں داخل نہیں ہے، اور وہاں پر اس طرح کی شرٹ پہننا معیوب بھی نہیں ہے، اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاں جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ یونیفارم نہیں ہے اور باقاعدہ اتنی اونچی شرٹ پہننے کو برا سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اعتبار سے، وہاں کراہت پیدا ہوگی۔ اچھا اب جو ہمارا موجودہ مشاہدہ وہ یہی ہے کہ بعض شرٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو پہننے سے کوئی برا محسوس نہیں کرتے، لوگ اس کو عام طور پہ پبلک کے سامنے بھی پہنتے ہیں، تو ادب اور احترام تو یہ ہوگا کہ آپ حالت نماز میں ہاتھ ڈھک لیں، لیکن اگر کوئی بغیر ہاتھ ڈھکے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی بالکل نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں وہاں تو اتنی بکثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے نماز گھر سے آئے ہاف شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالکل نماز ہو جاتی ہے، لیکن ادب احترام یہی ہے کہ ہاتھ ڈھک کر نماز پڑھیں۔ باقی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب ہو چکا تھا لیکن وقت کی تعیین نہ رہی ذہن میں اور نماز فجر ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا سورج تو نکل آیا تھا، یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں نماز فجر نہیں ہوئی، اور دیگر نمازوں کے اندر تو یہ ایک مطلب ہمیں آسانی حاصل ہے، جیسے ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کے وقت میں تکبیر لگائی لیکن اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کے بعد چونکہ کسی کامل کامل نماز کا وقت موجود نہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے جیسے تکبیر لگا کے ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا فوراً نماز فاسد ختم ہو گئی، یہی جمعہ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ نماز نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ یہ وقت کی تعیین نہیں ہوئی، بھائی آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، آج کل موبائل پر ایسے ایپ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ نماز کا وقت مخصوص جان سکتے ہیں، اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہیں، تو یہ اب فی ضمانت اس قسم کے آزار جو ہیں سوائے غفلت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کے کسی اور چیز پر محمول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے کہ اگر کوئی اس وجہ سے ٹوپی نہ پہنے کہ اس کے بال خراب ہو جائیں گے تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟
جی بالکل آئے گا، یہ اس کو تکبر میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی چاہیے، مسکینی والی صورت بنانا۔ اسی لیے حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود لباس پر قدرت کے ایک ایسی حیت، ایک ایسی حالت بنانے کا حکم دیا جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے، کہ صرف چادریں، اور بہنیں تو خیر سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہیں، لیکن ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیب و زینت سے بالکل ہٹ کر، نہ لپسٹک، نہ پاؤڈر، نہ مرد تیل لگائے، نہ کچھ۔ یہ حالت ایک ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک عاجزی کی حالت ہونی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حیثیت سے ہم کھڑے ہوں جیسے ہم مجرم ہیں اور ایک اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اس میں پھر ہم بالوں کا بھی خیال کریں، ان میں پھر یہ کہ ٹچ بھی کرتے رہیں اور یہ بال بھی سیٹ کرتے رہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی اتار کر خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے اور ٹوپی پہنتا ہے تو گرمی لگتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، جیسے بعضوں کے جوئیں ہوتی ہیں یا پھر خشکی وغیرہ ہوتی ہے، اور ٹوپی کی وجہ سے سر میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور نماز کی لذت ہی ختم ہوتی ہے، ان کے لیے برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے ریزن بیان کی نا، یہ اچھی ریزن نہیں ہے کہ یہ میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ نماز میں بال دکھانے ہیں یا اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے؟ اور بال خراب کیسے ہو جائیں گے؟ اگر تھوڑی دیر انسان ٹوپی سر میں رکھا تو بال، کیا سوتے ہوئے بال نہیں خراب ہوتے؟ آدمی صبح اٹھتا ہے تو لٹیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، بعض اوقات تو پانی لگا لگا کر ان کو سنبھالتے ہیں، وہ شروع میں سنبھل جاتی ہیں، جیسے خشک ہوتی ہے پھر وہ ایک ستون سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تو اسکول میں انتہائی پریشان ہوتے تھے ایسے بالوں سے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ پھر آدمی سونے ہی چھوڑ دے گا کیا؟ اس لیے اس طرح کی سوچیں صحیح نہیں ہیں۔ میں نے فرمایا تھا کہ کیا ہم جب فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتے ہیں، ایصال کر سکتے ہیں، یا صرف یہ نفل عبادت کے بارے میں حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء اسلام نے، جس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب رد المختار یا فتاوی شامی بھی کہلاتا ہے، انہوں نے صراحت کی ہے کہ جو بھی آپ نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو۔ ویسے احادیث کے اندر نفل کا خاص طور پر ذکر آیا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص، ایک ہوتا ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جدید مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کا حکم قرآن و حدیث میں براہ راست بیان نہیں ہوتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی مثل کوئی اور حکم ایسا، کوئی اور ایسی چیز تھی جو قرآن یا حدیث میں ذکر کی گئی، اس کا حکم بیان کیا گیا، یعنی جیسا اس کے اندر کوئی علت ہے، وصف ہے، ایسا ہی پہلے بیان کردہ کسی شے کے اندر کوئی علت اور وصف تھا اور اسی علت کی بنا پر، سبب یا وصف کی بنا پر کوئی حکم لگایا گیا۔ اگر اس میں بھی ویسی علت ہے اس میں بھی، تو جو حکم اس کا وہ حکم اس میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آج ہیروئن آئس کا نشہ کیا جاتا ہے، اب قرآن و حدیث میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے، تو فقہا نے غور کیا، شراب کا ذکر ہے اور شراب میں علت تھی نشہ، یعنی اس کے حرام ہونے کا سبب کیا ہے؟ نشہ، اور اس میں بھی نشہ، تو بس جو حکم شراب کا وہ حکم اس کا، وہ حرام تو یہ بھی حرام، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے بڑی معلومات چاہیے ہوتی ہے کہ یہ جو جدید مسئلہ ہے اس کے بارے میں قدیم کوئی ایسی مثال موجود ہے، پھر علت جامعہ مشترکہ دیکھی جاتی ہے، پھر جو پہلے والے کا حکم ہے دوسرے تک منتقل کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں، ایک عام بھی جو اہل لسان ہے اس کو سننے کے بعد فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا، صرف یہی مقصود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، یا یہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل کوئی اور چیز منع ہے، الفاظ یہ بیان کیے گئے، تو اس کا انتقال ذہن ایک اور حکم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اتنا آسان معاملہ ہو، اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے کوئی چیز ثابت کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ڈانٹو مت۔ ایک عام آدمی بھی سن کے کہہ سکتا ہے کہ تلفظ اف کو منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ چونکہ اف اذیت کا سبب بنتا ہے اس لیے ماں باپ کو اذیت دینے کو منع کیا جا رہا ہے۔ جب یہ چیز ایک عام آدمی سمجھ جائے گا تو اب اس کا مطلب ہے صرف اف کہنا ہی حرام نہیں ہوگا، مارنا بھی حرام، گالی دینا حرام، دھکے دینا حرام، قید کر دینا حرام۔ لہذا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ ماں باپ کو گالی دینا کہاں منع ہے، زمین پہ لٹا کے دھکے دینا کہاں منع ہے، قرآن حدیث میں دکھاؤ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر کہ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اذیت سے منع کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئی تو اسی طریقے سے اب ادھر آ جائیں کہ جب نوافل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ آپ اپنا ثواب نوافل کا ایصال کر سکتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اصل نفل نہیں مقصود، بلکہ اصل کیا ہے، ایک زندہ آدمی اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا نبی کریم کے حدیث سے تو انہوں نے کہا کہ پھر عقل یہ کہتی ہے، دلالت النص سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نفل جو میرا عمل ہے اس کا فائدہ مردے کو پہنچ رہا ہے، تو فرض بھی تو میرا عمل ہے، واجب بھی تو میرا عمل ہے،
تو جب ایک عمل سے مردے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگرچہ وہ نفل ہے تو پھر واجب سے بھی پہنچے گا، فرض سے بھی پہنچے گا، لہٰذا پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، ہر عبادت کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ ان تک اجر پہنچے گا۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے بڑی مشکل بحث تھی، یہ ہمارے اصول کے اندر پڑھاتے ہیں، لیکن کوشش کی کہ تھوڑا آسان کر لیا جائے۔ ایک مثال اور میں دے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ فقہاء نے فرمایا جو حکم نماز کا ہے نا وہی روزے کا بھی ہونا چاہیے، وہ انہوں نے دلالت النص سے ثابت کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ 7 برس کا ہو تو نماز کا حکم دو، حالانکہ ابھی تو فرض نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نماز ہے، اس لیے کہ یہ عنقریب فرض ہونے والی ہے۔ یہ بچہ بالغ ہوگا، اگر ابھی سے عادی نہیں بنے گا تو بالغ ہونے کے بعد شاید اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو اور گناہگار ہوگا، اس لیے پہلے سے اس کا عادی بنا رہے ہیں۔ تو جب اصل نماز نہیں بلکہ اصل عنقریب اس کا فرض ہونا ہے تو روزہ بھی تو عنقریب فرض ہوگا، جیسے بچہ بالغ ہوگا روزہ فرض ہو جائے گا، تو پھر جو حکم نماز کا وہی حکم روزے کا ہونا چاہیے۔ فرق یہ رکھا کہ نماز کا حکم تو مطلقاً دیا جائے گا کیونکہ آسان سی عبادت ہے، لیکن روزے کا حکم بچے کو اس وقت دیا جائے گا جب ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پھر اگر طاقت نہیں رکھتا، بہت کمزور ہے، تو پھر نہیں دیں گے کیونکہ یہ تو ایک حرج آ گیا۔ تو یہ کئی مثالیں ہیں کہ حکم کوئی اور چیز بیان ہوتی ہے اور عبادات میں یا کفاروں میں قیاس نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہاں دلالت النص سے چیز ثابت ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک عام اہل اللسان کوئی بات سننے کے بعد اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ حکم صرف یہی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، یا اصل حکم یہ نہیں بلکہ اصل حکم کوئی اور ہے، اور پھر وہ اس تک اس کا انتقال ذہنی بغیر کسی اجتہاد کے، بغیر کسی کوشش کے فوراً پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ سمجھدار ہو تھوڑا بہت۔ اور پھر باقاعدہ عوام تو نہیں نکالتے، علماء بھی، اگر علماء نکالیں تو بدرجہ اولا دلالت النص سے حکم نکالنا یا اس کے ذریعے حکم نکالنا ٹھیک ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آواز سمجھ گئے ہوں گے، لیکن کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی اس اصول کو نہ قبول کرے اور کہے کہ ہم تو نہیں مانتے، آپ بولیں نہ مانیں، ہمارے علماء نے بیان فرمایا، ہم کرتے رہیں گے، دیکھیں گے میدان محشر میں کہ ہمارے اکابرین نے دلالت النص سے جو حکم نکالا اس کا کیا بدلہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے، فائدے کا پہلے ہی ہو سکتا ہے نا، تو بحث کیے بغیر آپ عمل کر سکتے ہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ کہ وطن میں دعائے قنوت ہی پڑھنی چاہیے یا کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، جو معروف دعا ہے وہی پڑھ دیں، ورنہ آپ 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ دیں، یہ بھی کافی ہوتا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا ہے، تو یہ سورۃ اخلاص نہ پڑھیں بلکہ یہ آپ دوسری کوئی بھی دعا پڑھ دیں۔ انہوں نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین نکل جاتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے، تو کیا پوری سورہ بقرہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ضروری ہے یا سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پوری سورہ بقرہ کا کہیں مطالبہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے صرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کون سی سورت پڑھ رہے تھے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی، تو پوری پڑھی یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ پڑھی تو آپ روزانہ 1 رکوع 2 رکوع کی عادت بنا لیں سورہ بقرہ کی، اور چاہیں تو پورے ہفتے میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر سے جنات وغیرہ دور رہتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔